رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں۔ اس قرآن مجید کو آپ کے سینے پر جمع کرنا ہمارا کام ہے، پھر اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہمارا کام ہے، پھر اس قرآن کا بیان بھی آپ کی زبان سے کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید لے کر وحی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے، جیسے جیسے جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تھے ساتھ ساتھ آپ بھی جلد پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب جبریل امین قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں اور جلدی بھی نہ کریں۔ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر میں ساتھ ساتھ نہیں دہرائی کروں گا، نہیں پڑھوں گا، بھول جائے گا، تو اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارا پڑھایا ہوا نہیں بھولے گا۔ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم میں ہوں، آپ کو کس بات کی فکر پڑ گئی ہے؟ میں استاد ہوں آپ کا، الرحمن علم القرآن، آپ کا معلم تو میں ہوں، علمک ما لم تکن تعلم، ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں، نہیں بھولے گا۔ تو آپ کیا کریں؟ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں، لتعجل به، جلدی بھی نہ کریں۔ جبریل امین پڑھتے رہیں، آپ سنتے رہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے، علینا جمعہ، آپ کے سینے پر جمع کرنا، وہ قرآن آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا، آپ کی زبان سے اس کو ہم ادا کرائیں گے۔ پھر صرف یہی بس نہیں، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان بھی آپ کی زبان سے ہم ہی کرائیں گے۔ اس آیت میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک قرآن اور ایک قرآن کا بیان، یعنی تشریح، توضیح، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن بھی آپ نے بیان کیا ہے اور تشریح، اس کی وضاحت بھی آپ نے بیان کی ہے، اور وہی تشریح معتبر ہوگی جو آپ خود بیان فرمائیں گے۔ میں بیان کروں کہ اور بیان کرے، وہ معتبر نہیں ہوگی تشریح۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کی تشریح تو ہو سکتی ہے، قرآن کی وضاحت تو کر سکتی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مثلا کافی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک دو مثالیں دے کے بات کو خود سمیٹوں گا۔ آج کچھ ہمارے بھائی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، جب پوچھا جائے کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو امام پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے پڑھیں؟ اس بات میں ہمارے بھائی بہت آگے نکل چکے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کون سی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، یہ مطلق ہے۔
جو بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب پھر سوال دہرایا جاتا ہے کہ دکھاؤ جی اس میں مقتدی کا لفظ ہے، خلف الامام کا لفظ ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عبادہ بن صامت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے یہی کافی تھا کہ کسی شخص کی بھی کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ کافی تھا۔ لیکن پھر کہا گیا کہ امام کے پیچھے، اس کے متعلق بھی روایت موجود ہے۔ میں ذمہ دار ہوں، میرے علماء جناب سلفی صاحب شیوخ تشریف فرما ہے، حوالہ چاہیے تو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فثقلت علیہ القراء، آپ پر قرات پڑھنا قرات کرنا بوجھل ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جلدی سے سانس پھولا ہوتا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، جتنا مرضی آہستہ پڑھیں کوئی الفاظ اونچے نکل جاتے ہیں زبان سے۔ یہی کیفیت بنی مسجد نبوی میں۔ فثقلت علیہ القراء، نبی علیہ السلام پر قرات کرنا بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ خیر جب نماز ختم ہوئی، فلما انصرف، کون سی نماز ہے؟ صبح کی نماز جو جہری نماز ہے۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، اقبل علینا بوجہہ، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک سوال کیا۔ وہ کویسچن کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ کیا تم بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے جواب دیا جی ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا بشیء اذا جہرت الا بام القرآن فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، سن لو جب میں اذا جہرت بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، میرے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، باقی قرات میری آپ نے سننی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ کو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے، ہمارے کچھ بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے، وہ ہمیں سمجھائیں، ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی ہمیں سمجھائے مسئلہ، ہم سب کی سننے والے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہم ماننے والے بھی ہیں۔ اب یہ جہری نماز کی بات اور خلف الامام کی بہت بڑا حوالہ ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ تم خاموش رہو، سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر بے شمار مثالیں ہیں، صرف 2 مثالیں۔ اگر صرف قرآن کو سامنے رکھیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہ مانیں، آپ کی حدیث کو نہ مانیں، تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تمام معاملات میں قرآن مجید مجمل ہے، اس کی تفصیل، تشریح اور توضیح حدیث رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعات ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، قرآن خاموش ہے، حدیث رسول سے ملے گا۔ روزے رکھو، روزے کا طریقہ کیا ہے، کب سے کب تک، اس کے آداب کیا ہیں، حدیث سے ملے گا۔ حج کرو، حج کے پورے مناسک قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، حدیث رسول بتائے گی کہ کیسے مناسک کی ادائیگی کرنی ہے، حج کی، عمرے کی۔ بیشتر معاملات قرآن مجمل، حدیث اس کا بیان، اس کی تشریح اور توضیح اور وضاحت بھی وہ قبول ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، میری اور آپ کی وضاحت قبول نہیں ہوگی۔ اب جن پر یہ آیت نازل ہوئی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وہی فرماتے ہیں کہ فاتحہ ضرور پڑھو، باقی قرات کو آپ نے سننا ہے۔ پہلے تو یہ آیت اس آیت کے جواب میں ہے کہ جب کفار نے یہ کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کفار نے کہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، شور ڈال دیا کرو، لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے شور ڈالنے سے۔ اس کے جواب میں کہا ایسا کام نہ کرو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له،
شور نہیں ڈالنا، سننا ہے، خاموش رہنا ہے۔ لعلکم ترحمون، تغلبون کی باتیں چھوڑو، اللہ کی رحمت تم پر شامل ہوگی۔ ایک تو اس آیت کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرا قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن صرف نام گنوا دیتا ہوں۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے المیتہ، مردار، جو چیز اپنے آپ مر جائے حرام، والدم، خون بھی حرام، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام، ما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز پیش کی جائے وہ بھی حرام، والمنخنقہ، کسی جانور کا، کسی پرندے کا گلا گھونٹ کر مار دیں، حرام، الموقوذہ، پتھر اٹھایا ہے، کوئی اینٹ اٹھا کے کسی جانور کو ماری ہے، پرندے کو ماری ہے، مر گیا، وہ بھی حرام، والمتردیہ، کسی پہاڑ کی بلندی سے یا کسی چھت کی بلندی سے کسی جانور کو نیچے گرایا ہے، مر گیا، وہ بھی حرام، والنطیحہ، دو جانور آپس میں لڑتے ہیں، ایک نے دوسرے کو سینگ مار مار کے ختم کر دیا، وہ بھی حرام، وما اکل السبع، جسے درندے چیر پھاڑ کے کھا جائیں وہ بھی حرام، وما ذبح علی النصب، بتوں کے نام پر جو چیزیں ذبح کی جائیں وہ بھی حرام، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے فال نکالنا یہ بھی حرام۔ اب قرآن مجید نے ایک تفصیل بیان کر دی ہے، فہرست آگے فلاں فلاں چیز حرام ہے، اور مین کیا ہے؟ پہلے حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، خون بھی حرام۔ اب قرآن نے تو حرام کر دیا، لیکن پوری امت بلا تفریق مسلک، پوری امت، ہر مکتب فکر کے لوگ دو قسم کے مردار کھا رہے ہیں، دو قسم کے خون بھی کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کھا رہے ہیں کہ حدیث نے حلال کیا ہے۔ فاتحہ کے معاملہ میں تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، کھانے پینے کے معاملہ میں ہم نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احلت لنا میتتان و دمان، اللہ نے ہمارے لیے دو مردار بھی حلال کر دیے ہیں، دو خون بھی حلال کر دیے ہیں۔ دو مردار کون سے ہیں؟ الحوت، الجراد، مچھلی اور مکڑی۔ مچھلی پانی سے باہر نکلتے ہی مر جاتی ہے، تو مری ہوئی چیز مردار تو حرام ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے حلال کیا اس کو۔ مکڑی، جو ٹڈی دل ہے، یہ مکڑی نہیں جو جالا بنتی ہے، جو بھی پچھلے دنوں یہاں کافی تعداد میں آئی ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو مری ہوئی ملے حلال ہے۔ اور الکبد، جگر، الطحال، تلی، کلیجی، جگر بھی ایک خون کی شکل ہے، لوتھڑا ہے خون کا، یہ دو خون بھی پوری امت استعمال کرتی ہے، کھاتی ہے۔ کیوں کھاتی ہے؟ کہ حدیث نے حلال کیا ہے۔ یہاں قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہم، کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ تو بھائی سیدھی بات ہے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، بات محمد بن عبداللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حکم اللہ کا ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر لب کشائی نہیں کرتے، نہیں بولتے۔ تو آپ نے حکم دیا ہے یہ دو مردار بھی کھا لو، دو خون بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ بھی ماننا چاہیے۔ اگر صرف قرآن کو سامنے رکھیں تو پوری امت، میں صرف اہل حدیثوں کی بات نہیں کرتا، پوری امت، تمام مکاتب فکر اگر قرآن کو سامنے رکھیں، وضو غلط کر رہے ہیں۔
جو قرآن نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے پوری امت اس کے خلاف عمل کر رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وضو کیسے کرنا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ قرآن مجید نے جو وضو شروع کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جب تم وضو کرو فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ کیا امت اس قرآن کی آیت پہ عمل کر رہی ہے؟ بلا تفریق مسلک، کسی مسلک کو چھوڑیں، میں نہیں بات کرتا۔ قرآن کہتا ہے پہلے منہ دھونا ہے، فاغسلوا وجوہکم، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک صاف کرتے ہیں، چوتھے نمبر پہ چہرہ دھوتے ہیں۔ تو قرآن کے خلاف نہیں کر رہے کیا؟ لیکن نہیں خلاف کر رہے، کیوں؟ جن پر قرآن نازل ہوا ہے قرآن کا بیان بھی انہیں نے کرنا ہے، اور انہوں نے کیسے بیان کیا؟ صرف زبان سے بیان نہیں کیا، پریکٹیکل طور پر وضو کر کے دکھایا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امت غلط نہیں کر رہی۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، پہلے ہاتھ دھوئے 3 دفعہ، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا، اس کے بعد چہرے کا نمبر آیا، پھر آپ نے چہرے کو دھویا، پھر بازوؤں کو، پھر مسح کیا ہے، پھر پاؤں دھوئے ہیں، پریکٹیکل طور پر۔ تو میرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، اس پر میں بات کروں کافی لمبی بات بڑھتی چلی جائے گی، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں۔ ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تشریح وہی ہمارے لیے معتبر ہے جو نبی علیہ السلام نے کر دی ہے، بس۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا وضو ایسے کرنا ہے، کوئی قرآن کے خلاف نہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا مچھلی مکڑی کو کھاؤ، جگر اور تلی کو کھاؤ، کھا رہے ہیں، کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اور سن لیں، سورہ فاتحہ کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خدا را قوم کو دھوکہ نہ دیں۔ وائے ناکامی، فلک نے تاک کر توڑا اسے، میں نے جس ٹہنی کو تاڑا آشیانے کے لیے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے نماز کہا ہے ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، نماز کیسے ہوگی؟ اٹھائیں صحیح مسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روایت بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ایران کا ایک شخص بیٹھا تھا فارس کا، اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا، ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، بھی ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو، اے فارس کے رہنے والے، ایران کے باشندے، اپنے دل میں فاتحہ ضرور پڑھا کر، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے آگے فرمایا، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ کا فرمان ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اب کیا کہا؟ نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم فاتحہ ہو رہی ہے، یعنی فاتحہ کو نماز کہا کہ فاتحہ ہی نماز ہے، قسمت الصلاۃ، اور تقسیم کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، مالک فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، مالک جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ جملہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے دوں گا۔ یہ مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتا ہے یا اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا لے۔
امام خاموش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری کوئی تائید کرنے والا بھی ہے، پیچھے تائید ہوتی ہے آمین کہ ہم بھی امام کے ساتھ ہیں، فاتحہ بھی ہم نے ساتھ پڑھی ہے اور آمین بھی آپ کے ساتھ ہم نے کہہ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن مجید کو بھی اور قرآن کے بیان کو بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے سمجھنے کی، سننے کی، اور پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواستیں کافی ساری ہیں۔ کچھ دوست ملتان سے مجھے فون کر رہے تھے بیماروں کی شفا یابی کے لیے